اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ ابو سفیان کو کسی ایسی جگہ کھڑا کر دیں کہ جہاں سے وہ مسلمانوں کے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ابو سفیان جب اس فوج کو، اس عظیم لشکر کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو گاہے بگاہے پوچھتے رہے کہ یہ لشکر کن لوگوں کا ہے، یہ کس قبیلے کا لشکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو ساری ڈیٹیل بتاتے رہے کہ یہ لشکر اس قبیلے کا ہے، اور ابو سفیان جو ہے وہ اتنی عظیم فوج اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں۔ جب انصار کے لوگ گزرتے ہیں تو انصار کے علمبردار ہوتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ وہ جھنڈا لیے ہوئے جب ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہیں تو ابو سفیان کو دیکھ کر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبے میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ بات سن کر بہت گھبرا جاتے ہیں اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ جب ابو سفیان کو بہت دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں نظر نہیں آئے تو پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ کون سے لشکر میں ہے؟ اتنی ہی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں لشکر کے ساتھ۔ ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو چلا کر کہتا ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اتنی غلط بات کیوں کی؟ پھر آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابو سفیان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت لگائی کہ ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان بلند آواز میں مکہ میں پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، تو جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی اور غصے میں آ کر اس نے ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی، اے بنی کنانا، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات کہہ رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ ہند کی اس چیخو پکار کو سن کر بنو کنانا کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا۔ ابو سفیان نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصے سے کچھ نہیں ہوگا، میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگ مسلمان فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بہت احسان ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی میرے مکان میں آ جائے گا اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تمہارے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں گے یا کعبہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی تو ابو سفیان کے مکان میں ہی چلا گیا، کوئی خانہ کعبہ میں چلا گیا، کسی نے اپنے ہتھیار گرا دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑائی ہوتی، لیکن بعض جاہل لوگوں نے پھر بھی چند اوباش لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کی فوج پر حملہ کیا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت قرز بن جابر فہری
اور حبیش بن اشر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تیسرے صحابی حضرت مسلمہ بن المیلا رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اس لڑائی میں 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی تمام حملہ کرنے والے کفار بھاگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو جنگ کرنے سے منع کیا تھا، پھر یہ تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ پہلے کفار نے حملہ کیا ہے، اسے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہی رضا تھی، خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا کی گئی، لیکن رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی موجود ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے موجود ہیں، لیکن مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں اس خشک روٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو روٹی پہ ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن حشام یعنی ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن الولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں، جس کو آج کل جنت المولا بھی کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔